أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال في موضع آخر أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. آج کے اس سبھا کے سبھاپتی مہودے، منچ پہ اپستھت علماء کرام، مربیان اعظام اور دارالعلوم فرمائی بی ٹی کے معزز اساتذہ کرام، ذمہ داران اور اس پنڈال میں تشریف رکھنے والے ہمارے اس انچل کے دین دردی بھائیوں، نوجوان دوستوں، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگ جو اس وقت پورے ملک کی سب سے زیادہ سخت ضرورت، بلکہ اگر کہہ لیا جائے کہ آج جب انسان کی آخری سانس چل رہی ہو، مرنے کا وقت بالکل قریب ہو چکا ہو اور سانس کا آنا اور جانا مسلسل رہتا ہے، یا سخت پیاس لگی ہوئی ہے اور گرمی کا اور دھوپ جبکہ اتنی تیز ہو کہ 50 سے اوپر 50 سے زیادہ درجہ حرارت ہو گرمی کا، ایسے موقع پر ایک قطرہ پانی، ایک گلاس پانی، اس کی کیا قیمت ہے، اس کا کیا ویلیو ہے، اس پیاسے کو معلوم ہے، جس کو پیاس لگی ہے اور آمنے سامنے پانی نہیں ہے، ایسے وقت میں وہ ایک گلاس پانی کے لیے چاہے اس کی حکومت ہو، چاہے اس کی بادشاہیت ہو، چاہے وہ پورے ملک کا وہ مالک کیوں نہ ہو، وہ ایک گلاس پانی کے لیے سب کچھ قربان اور تیاگ کرنے کے لیے تیار ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے اور اپنے جان کو بچانے کے لیے وہ سب کچھ قربان کر سکتا ہے. ایسے ہی سانس جو ہماری آ رہی ہے اور جا رہی ہے، سانس رک جائے تو پھر انسان ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے پاس چلا جائے گا. تو اس سانس کو بچانے کے لیے اور سانس کو مسلسل جاری رکھنے کے لیے جو دوا، جو علاج، جو چکتسا، جو کچھ بھی ضرورت پڑے وہ سب کچھ کرانے کے لیے تیار ہوتا ہے. ٹھیک یہی حالت آج ہمارا اور آپ سبھی لوگوں کا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج پورے ہندوستان میں ہر طرف ارتداد کی لہر، ارتداد کا سونامی بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے. یہ پورے ملک میں سونامی
آپ لوگوں نے سونامی کا نام سنا ہے؟ سونامی جب آتا ہے بڑے بڑے جتنے بھی گاس گسالی ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے شہر، بڑی بڑی آبادیاں، وہ سب کے سب بالکل تہس اور نہس ہو جاتی ہیں، وہ ڈسٹروائے ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، کوئی چیز باقی نہیں رہتی ہے۔ ایسے ہی ارتداد کی سونامی یہ بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے ہندوستان کے کونے کونے گاؤں گاؤں میں بڑی تیزی کے ساتھ آ رہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ سونامی آ چکی ہے، اور ارتداد لوگوں کے دلوں سے عقیدہ توحید کو ختم کرنے کے لیے، ایک اللہ کی عبادت اور ایک اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے کے جو جذبے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے بڑی کوششیں چلی ہے، ٹائم ٹو ٹائم۔ انگریزوں کے زمانے میں بھی بڑی کوششیں ہوئیں، اور انگریزوں کے بعد بھی بڑی تیزی کے ساتھ آئی تھی، لیکن حضرات علماء کرام نے، ہمارے اکابر نے ان طوفانوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا۔ ان سونامیوں پر بند باندھنے کے لیے انہوں نے بڑی کوششیں کی، اور ایسی مضبوط وال اور دیوار قائم کر دی کہ وہ سونامی وہیں کے وہیں رہ گئی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہم حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام جانتے ہیں، سنتے ہیں، تبلیغ اور دعوت کے لائن سے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلا کام مکاتب کے قیام کا بنایا تھا۔ جب ہریانہ میں اور میوات کے علاقے کے میں شدھی سنگٹن بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہا تھا کہ جو مسلمان تھے، جو مومن تھے، جو اپنے آپ کو اللہ پر یقین رکھنے والے ان کو شمار کیا جاتا تھا، ان لوگوں میں جا جا کر ان کے ایمان کا خاتمہ کر کے اور ان کو شدھ کرنے کے لیے کہ ارے تم لوگ ایمان قبول کر لیے، تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر تم اپنے دیوی اور دیوتاؤں کے سامنے عبادت اور ان کے سامنے ماتھا ٹیکنے کو چھوڑ کر تم لوگ کیا کام کر رہے ہو؟ بہت غلط کام ہے۔ اپنے باپ دادا کے دین کے خلاف اس نئے دین کو تم لوگوں نے اپنا لیا، آؤ ہم تم کو شدھ کرتے ہیں، ہم تمہاری تطہیر کرتے ہیں، تم نے یہ جو الگ عقیدہ اور یہ الگ ایمان اپنا لیا ہے اس کو دلوں سے نکالو، صاف کرو، شدھ ہو جاؤ۔ تو یہ شدھی سنگٹن یہ وہاں بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہا تھا میوات اور ہریانہ کے علاقے میں۔ حضرت شاہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم انہوں نے جا کر 60 سے زیادہ مکاتب قائم کیے، اور پھر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے باپ کے قائم کیے ہوئے مکاتب کو دوبارہ زندہ کرنا شروع کیا۔ گاؤں گاؤں اور علاقے علاقے میں جا کر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے دینی مکاتب کا قیام کا منصوبہ بنایا، اور پھر بعد میں جب وہ لوگ یہ شدھی سنگٹن کی سازشوں سے وہ لوگ مکمل پاک ہو گئے، تب جا کر کے ان کو دعوت اور تبلیغ کے کاموں میں لگایا۔ تو سب سے پہلا کام حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس شدھی سنگٹن کے فتنے کو اور طوفان کو روکنے کے لیے یہ مکاتب کو قائم کیا، اور دینی صباحی مکاتب کے قائم کرنے کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں ایمان کو باقی رکھا، اسلام کو باقی رکھا، ایک اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکنے کے عقیدے کی حفاظت کی، اور ان نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو،
جب یا انگریزوں کے آنا نہیں ہوا تھا، انگریزوں کے آنے سے پہلے اس ملک پر یہ مسلم بادشاہوں کی حکومت تھی، اور وہ حضرات بڑے ہی انصاف اور عدالت کے ساتھ، نیائے اور جسٹس کے ساتھ، وہ پورے ملک میں بسنے والے لوگوں کے جو بھی ان کے حقوق اور رائٹ سے ان کو دینے، مذہبی آزادی اور مذہبی عبادت کی مکمل طور پر ان حضرات نے آزادیاں دی، بلکہ مذہبی عبادت گاہیں بھی بنوائیں، مندروں کو بھی ان لوگوں نے بنوایا۔ اور اس وقت ہمارے مدارس کے سلسلے میں اور مکاتب کے سلسلے میں ان حضرات نے ایک فنڈ خاص کیا تھا کہ ملک میں الگ الگ علاقوں میں مکاتب قائم کیے جائیں، مدارس قائم کیے جائیں، اور شاہی خزانے سے ان کی امداد ہوا کرتی تھی۔ لیکن بڑی بدقسمتی کہ اس ملک میں ہندوستان پر ہمارے انگریز قابض ہوئے، اور انگریزوں کے قبضے کے بعد دھیرے دھیرے یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اور پھر بھی اس وقت علماء کرام نے اپنے اپنے طور پر مدارس کا جال بچھایا، مکاتب کو قائم کیا، جیسا کہ دارالعلوم دیوبند کا قیام ہے۔ دارالعلوم دیوبند کو قائم اسی وجہ سے کیا گیا تھا کہ ایک طرف انگریزوں کا فتنہ اور دوسری طرف اس توحید کے جو عقیدہ ہے دلوں کے اندر، اس کو ختم کرنے کا شڑجنتر رچا جا رہا تھا کہ کس طریقے سے ان کو مرتد بنا لیا جائے۔ اس ارتدادی طوفان کا مقابلہ کیا اور سب سے پہلے دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا، اور اس کے نقش پر ہندوستان کے مختلف علاقوں میں مدارس کا جال بچھایا۔ اور جب انگریز اس ملک سے چلے گئے، تب ہمارے بزرگان دین نے، جمعیت علماء نے، جس نے آزادی کے پرچم کو لہرایا اور جس نے آزادی کے سلوگن اور نعرے کو بلند کیا، اور شروع سے لے کر کے اخیر تک، جب یہ تحریک آزادی شروع ہوئی 1700 سے لے کر کے اور ملک کے آزاد کرانے تک، علماء کرام اور بزرگان دین کا سب سے زیادہ ہاتھ اور انہی کی قربانیاں تھیں۔ یہ تو تیسرے دور میں ہمارے ملک کے باوقار لوگ شریک ہو گئے۔ لیکن جب ملک کو آزادی ملی، آزادی کے بعد ملک کا جو دستور بنا، ملک کا جو قانون بنا، اس قانون کے اندر مذہبی تعلیم کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں جو بھی اس کا نصاب تھا، جو بھی کریکولم تھا، تو اس کریکولم کے اندر مذہبی تعلیم کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ تب ہمارے اکابر علماء کرام اس سلسلے میں بڑے چنتت ہوئے، اور انہوں نے بڑے غور اور فکر کیا، میٹنگیں کی، اور میٹنگوں کے کرنے کے بعد یہ منصوبہ بنایا کہ اگرچہ ہمارے اس سیکولر قانون میں اور اس سیکولر دستور میں مذہبی تعلیم کی کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنے طور پر مذہبی تعلیم اور مورل ویلیوز کو، ہمیں اس کو اپنے اپنے اسکولوں میں اور اپنے اپنے گاؤں میں اس کو پروگرام کو بنانا پڑے گا۔ چنانچہ جن اسکولوں میں اگر ان کی رسائی تھی تو ان حضرات نے اپنے طور پر کوششیں کی کہ وہاں پر مذہبی تعلیم بھی دی جائے، لیکن چونکہ تمام اسکولوں کے اندر یہ مشکل تھا، تب ہمارے اکابر علماء کرام نے جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے دینی تعلیمی بورڈ کو قائم کیا تاکہ ملک میں پھیلے، تمام مساجد سے لگے ہوئے، بلکہ مساجد کے اندر ہی ہم لوگ مکاتب کو قائم کریں گے، اور ہمارے بچے اسکولوں میں جانے سے پہلے وہ دین کی مولک باتیں، دین کی بنیادی تعلیم ہمارے بچوں کو دے دی جائے، ان کے دلوں میں عقیدہ توحید کو مضبوط کر دیا جائے، ان کے اندر ایمان کے جذبے کو بٹھا دیا جائے، ان کے اندر عبادت اور ان کے اندر جو بنیادی آوشکیو جو مسائل ہیں ان کو اس طرح سے بتا دیا جائے کہ چاہے اس کے بعد وہ ملک کے کسی کونے میں رہیں،
چاہے وہ کہیں چاکری کریں، چاہے وہ کہیں نوکری اور ملازمت کریں، چاہے وہ بزنس کریں، چاہے ان کو اپنے بزنس کے لیے یا اپنی نوکری اور چاکری کے لیے اس ملک سے باہر بھی کسی علاقے میں جانا پڑے تو وہاں پہ بھی جا کر وہ اپنے ایمان پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے، ایمان ان کے دلوں میں موجزن رہے اور اسی ایمانی جذبے کے ساتھ وہ وہاں پہ نوکری کریں، وہاں پہ ملازمت کریں، بیوشا اور بانجو کریں، لیکن اخیر وقت تک وہ مومن بن کر کے رہیں قرآن کے فرمان کے مطابق وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں موت آنی چاہیے اس حال میں کہ تم مسلمان باقی رہو، ایسا نہ ہو کہ دوسرے ملک میں جانے کے بعد وہاں کے ماحول اور وہاں کے انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو ڈھال لو، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ بنیادی تعلیم اور عقیدہ توحید جو تمہارے دلوں میں بٹھایا گیا تھا وہ تمہارے اندر اس قدر موجزن رہے کہ چاہے اس ملک کے اندر تمہیں چاہے کسی بھی بیابان جنگل یا کسی ایسے علاقے میں جانا پڑ جائے جہاں پہ کوئی دوسرا مومن نہیں، جہاں کوئی اذان نام کی چیز نہیں، جہاں کوئی عبادت گاہ اور مسجد نہیں ہے، لیکن پھر بھی تم مومن ہونے کے ناطے اللہ اکبر کی صدا بلند کرو اور پھر اللہ کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس منصوبے اور اس جذبے کے تحت دینی تعلیمی بورڈ کا قیام عمل میں آیا تھا اور ہمارے اکابر علماء کرام نے بمبئی میں دینی تعلیمی کنونشن کے نام سے ایک پروگرام بنایا تھا، یہ سن 1956 میں، اور پھر اس کنونشن میں یہ عہد لیا گیا کہ ملک میں ہمارے تمام علاقوں میں جہاں جہاں بھی جمعیت کام کر رہی ہے ان تمام علاقوں میں دینی تعلیمی بورڈ کا ایک سنگٹن قائم کیا جائے اور اس کے ذریعے سے گاؤں گاؤں میں مکاتب کا جال بچھایا جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ہمارے اکابر علماء کی بڑی کوششیں تھیں، انہی کے قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے مدارس زندہ ہیں، آج ہماری مسجدیں آباد ہیں، آج ہمارے سروں پر ٹوپیاں ہیں، آج ہمارے چہرے پر یہ داڑھیاں اور سنتیں ہیں، آج اسلامی شناخت، اسلامی آئیڈینٹیفیکیشن کے ساتھ ہم ہر جگہ پر جا رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ بڑی قربانیاں تھیں اور ارتداد کے فتنے کو روکا گیا، یہ بند باندھ دی گئی کہ یہ جو سائیکلون آ رہا ہے اس سائیکلون کو روک دیا جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے قرآن کریم کی دوسری آیت پڑھی، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم لوگ اپستھت تھے، کیا تم لوگ اس مجلس میں حاضر تھے جس سمے حضرت یعقوب علیہ السلام کے مرنے کا وقت آ گیا، موت بالکل سامنے ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کے دل میں یہ گھبراہٹ تھی، چنتا تھی، فکر تھی کہ پتہ نہیں میرے مرنے کے بعد میری اولاد وہ اس توحید پر قائم رہے گی، وہ مسلمان باقی رہیں گے یا نہیں رہیں گے، یا وہ سائیکلون اور طوفان کے نتیجے میں وہ لوگ دین سے بے دین ہو جائیں گے، عقیدہ توحید کو وہ لوگ اپنے دلوں سے نکال دیں گے اور دوسرے عقیدوں کو بٹھا لیں گے۔ یہ فکر تھی، یہ چنتا تھی، اسی چنتا کے نتیجے میں انہوں نے تمام اولاد کو، اپنے ناتی کو، اپنے نواسے کو، اپنے پوتوں کو، اپنے بیٹوں کو، سب کو بلایا اور کیا کہا؟ اذ قال یعقوب لبنی، جس وقت کی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے سلے اور سنتان سے، اپنی اولاد سے کہا، کیا کہا؟ ما تعبدون من بعدی، اے بیٹے، اے میرے نواسے، اے میرے ناتیوں، بتاؤ تم لوگ میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ دادا جان، ابا جان، آپ چنتت مت ہوئیے، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ یقین رکھیے ہم لوگ
آپ کے دنیا سے جانے کے بعد، آپ کے مرتو کے بعد، آپ کے مرنے کے بعد ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اس ایک اللہ کی جس کے آپ کے باپ دادا اور ہمارے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام نے جس خدا کے سامنے، جس اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکا تھا، ہم بھی وعدہ کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ اسی اللہ کے سامنے ہم بھی ماتھا ٹیکیں گے۔ وہی عقیدہ توحید ہم لوگوں کے دلوں کے اندر بھی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ تو نبیوں کا خاندان تھا، اور نبی کا پوتا پڑپوتا، نبی کی ساری اولاد نبی ہوتی ہے، اور انبیاء، الانبیاء کلہم معصومون، تمام کے تمام انبیاء معصوم ہیں، اللہ نے ان کے ایمان کی حفاظت کر لی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سب بالکل ہی معصوم ہیں، اس کے باوجود بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک دھڑک ہے، ایک ڈر ہے، ایک چنتا ہے، ایک بھے ہے، ایک خوف ہے۔ کیوں خوف ہوا ایسا؟ خوف اس وجہ سے ہوا ہے، چنتا کیجئے کہ اس زمانے میں مصر کے اندر مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، مسلم پاپولیشن بہت ہی کم، مائنورٹیز کے اندر تھے وہ لوگ، اور اس ملک کی جو سب سے زیادہ اکثریت تھی، آبادی تھی، وہ تو نان مسلم کی تھی۔ تو جیسے آج ہمارا حال ہے کہ اس ہندوستان کے اندر ہم مائنورٹیز کے اندر ہیں، ہمارا پاپولیشن یا کہہ لیجئے ہمارا تناسب، ہمارا پرسنٹیج آل انڈیا سطح پر زیادہ سے زیادہ 18% یا 19% ہے، اور بقیہ 80% سے زیادہ نان مسلم ہیں۔ تو جیسی ہماری شکل و صورت ہے، جو حالت ہماری ہے، وہی حالت مصر میں اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی بھی تھی۔ اس بنیاد پر ان کے دل میں یہ خطرہ اور بھے پیدا ہوا کہ پتہ نہیں یہ میری اولاد، میرے نواسے، میرے پوتے، میرے پڑپوتے، وہ لوگ یہاں کی جو سب سے زیادہ آبادی ہے اس کی طرف چلی جائیں گے اور ان کی باتوں کو مان لیں گے، اور میرے عقیدہ توحید کو وہ لوگ اپنے دلوں سے نکال دیں گے۔ یہ ڈر اور یہ خوف تھا میرے محترم بزرگوں اور دوستو۔ ٹھیک آج یہی بھے، یہی صورتحال آج کے اس تناظر میں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک باپ ہونے کے ناطے، ایک گارجین ہونے کی حیثیت سے، ایک اپنے دادا ہونے کی حیثیت سے، نانا ہونے کی حیثیت سے، اپنے نواسے، اپنے ناتی، اپنے پوتے، اپنے پڑپوتے اور اپنی اولاد کے سلسلے میں جو چنتا کی تھی، وہی چنتا آج ہمارے اندر بھی ہے، وہی چنتا ہمیں بھی کرنا چاہیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو۔ کیوں؟ اس بنیاد پر کہ پتہ نہیں یہ آئندہ کل یہ کیا ہونے والا ہے اس ملک کے اندر۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ لوگوں نے سنا ہوگا یہ نیو ایجوکیشن پالیسی NEP یہ بنایا گیا ہے، اور اب اس ملک کے اسکول اور کالجز، یونیورسٹیز میں اس کا یہ امپلیمنٹیشن ہونے والا ہے۔ اس کے نتیجے میں آج بڑے بڑے جو آلوچک ہیں، بڑے بڑے جو بدھی جیوی ہیں، بڑے بڑے انٹلیکچول ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ NEP نیو ایجوکیشنل پالیسی یہ ہمارے لیے کسی قسم کی چنتا کا وشے نہیں ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ڈرنے کی بات ہے۔ ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ڈرنے کی بات یہ ہے کہ جانتے ہیں آپ، اگر الگ سے کوئی چیز دے دی جائے تو کوئی قبول نہیں کرتا، کوئی ایکسپٹ نہیں کرتا، لیکن ایک ایسا ٹیبلٹ بنا کر دے دیا جائے تو سب لوگ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں گے، چاہے وہ دل کے ساتھ، چاہے مجبوری کے درجے میں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ لوگوں نے فرعون کے بارے میں سنا ہوگا، اور اکبر الہ آبادی نے بڑا اچھا شعر کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ فرعون نے
یہ جب اس کے بارے میں آیا کہ دیکھو تمہارے ملک میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو بچہ تمہاری حکومت کو چھین لے گا، تمہاری حکومت کا خاتمہ کر دے گا، اب یہ ڈر پیدا ہو گیا، اور ڈر پیدا ہونے کے بعد یہ تو پتہ نہیں ہے کہ کون سا بچہ کس ماں کے پیٹ میں اس سے یہ بچہ جنم لے گا اور کہاں پہ پیدا ہوگا، یہ تو کچھ پتہ نہیں تھا۔ یہ ڈر اور بھے کی بنیاد پر اس نے اعلان کرا دیا کہ آج کی رات سے جس گھر میں بھی اگر کوئی لڑکا پیدا ہوگا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، لڑکی پیدا ہو تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ بڑا مشکل پیدا ہو گیا۔ حالانکہ اگر اس کو یہی کرنا تھا تب تو وہ کیا کرتا؟ یہ قتل کرنے سے کیا فائدہ بھائی؟ یہ تم تعلیم ایسی دے دیتے، شکھا کی پالیسی ایسے بنا لیتے کہ شکھا کی پالیسی کے ذریعے سے تم اپنی ساری باتیں ان بچوں کے دلوں میں اتار لیتے، پھر تم کو اپنے حکومت کا، اپنی بادشاہت کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تو یہ نیو ایجوکیشن پالیسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے، اور وہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ بھارتیہ کلچر۔ بھارتیہ کلچر کہ ہمارے اسکولوں میں، کالجز میں ایک بھارتیہ کلچر کے نام سے وہ ساری چیزیں آئیں گی جو کہ توحید کے خلاف ہوگا، جو کہ شرکیہ چیزیں ہوں گی، اور اس کلچر میں ڈھالا جائے گا۔ کون انکار کرے گا؟ کسی کو انکار کرنے کی گنجائش ہے، اور وہ بھی نام کیا لگا ہوا ہے؟ بھارتیہ کلچر۔ جو گویا بھارتیہ کلچر کا جو کوئی بھی انسان اس کی مخالفت کرے گا، اس کی نندا کرے گا، تو کہا جائے گا یہ بھارتی نہیں ہے، یہ انڈین نہیں ہے۔ آپ کی شہریت پر، آپ کے یہاں کے ناگرکتا پر سوال اٹھنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس مجبوری کے تحت یہ سارے کے سارے لوگ قبول کریں گے اور مانیں گے اس نیو ایجوکیشن پالیسی کے پردے کے پیچھے جو بھارتیہ کلچر کے نام سے جو یہ بڑی سازش ہے ہمارے دلوں سے عقیدہ توحید کو ختم کرنے کے لیے اور شرکیہ چیزوں کو ہمارے دلوں میں ڈالنے کے لیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ظاہر سی بات ہے ہمارا ہر بچہ کالج میں بھی جائے گا، اسکول میں بھی جائے گا، یونیورسٹی میں بھی جائے گا، اور اس کو مان نہ مان میں تیرا مہمان ماننا ہی پڑے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تو آج کے زمانے میں اس وقت جو سب سے زیادہ سخت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کیسے کریں، سب سے بڑا سوال، سب سے بڑا پریکھا اور سب سے بڑی کوئی چیز اور ذمہ داری اگر ہو سکتی ہے تو اپنے نیو جنریشن، اپنے آئندہ آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کے لیے آپ دکان، جائیداد، پراپرٹی، کھیت اور یہ ساری چیزیں اس کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ نے اس کے بارے میں چنتا نہیں کیا، آپ نے اس کے بارے میں غور نہیں کیا، تو پھر یہ بچے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم مکتب کے اندر ہو رہی ہے، اور ہمارے اساتذہ کرام یہ جس طریقے سے آج کا پردرشنی جو پروگرام کیا گیا ہے، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ تربیتی نظام، یہ تربیتی پروگرام اگر یہ چیزیں نہ رہیں تو پھر یاد رکھیے ہمارے بچے وہ مومن باقی نہیں رہیں گے، ہمارے وہ بچے مسلم باقی نہیں رہیں گے، ہمارے بچے لا الہ الا اللہ کے دعوے دار نہیں رہیں گے، ہمارے بچے ان کے ایمان ختم ہو جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ جو طوفان آ رہا ہے، یہ جو سیلاب آ رہا ہے، یہ جو فلڈ آ رہا ہے، یہ جو سائیکلون آ رہا ہے، میرے دوستو، کسی گھر کے گر جانے سے، کسی بلڈنگ کے گر جانے سے، کسی آبادی کے بہ جانے سے اس کا کوئی زیادہ خطرہ نہیں ہے۔ خطرہ اگر ہے یہ تو ایک ٹائم ہوگا،
یہ زیادہ سے زیادہ آیا سائیکلون اس ملک آیا اور ختم ہو گیا چلا گیا. جو لوگ آئے وہ لوگ مر گئے, 5 آدمی, 10 آدمی, 100 آدمی, 50 آدمی, 500 آدمی, یا ہماری بلڈنگیں ختم ہو گئیں, یا ہماری کھیت کی زمینیں وہ چلی گئیں. لیکن یہ ایک وقت کے لیے ہے, ایک ٹائم کے لیے ہے میرے دوستو. لیکن یہ جو سائیکلون آنے والا ہے, یہ جو طوفان آنے والا ہے, یہ جو سیلاب آنے والا ہے ارتداد کا, ایمان کو ختم کرنے کا, یہ صرف ایک ٹائم کے لیے نہیں ہے, یہ ایک سمے کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ مسلسل, یہ ہمیشہ کام کرنے والا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو, یہ سال ہا سال, گھنٹے گھنٹے, منٹ منٹ, سیکنڈ سیکنڈ کے اندر کام کرنے والا ہے. گاؤں گاؤں اور کیا نام ہے, نگر نگر اور بستی بستی میں جانے والا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو, ظاہر سی بات ہے کہ اس طوفان کا مقابلہ ہمارے بڑے بزرگوں نے جیسے کیا تھا اور اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی تھی, ارتداد کے خطرے کو اور ارتداد کے طوفان کو انہوں نے روک لیا تھا. میرے دوستو, ایک ماتر ارتداد کے خطرے کو اگر روکنا ہے تو دینی تعلیمی بورڈ کو زندہ کرنا پڑے گا, مکاتب کو زندہ کرنا پڑے گا. میرے محترم بزرگوں اور دوستو, ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, ہم اپنے آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت ہم نہیں کر سکتے, اپنے بچوں کے ایمان کی گارنٹی ہم نہیں دے سکتے ہیں. تو جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو چنتا اور فکر تھی, وہی اس سے زیادہ چنتا, اس سے زیادہ فکر آج ہم لوگوں کو کرنی چاہیے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو, تو ماشاءاللہ ہم دھنیواد جاپن کرتے ہیں, ہم مبارکباد دیتے ہیں یہاں انچلک دینی تعلیمی بورڈ کے ذمہ داروں کا, یہاں کے جو اس محفل کا آیوجن کیا ہے جن حضرات نے مل کر کے. یہ وقت کی آواز ہے, وقت کی پکار ہے, وقت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آپ حضرات یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے اور اس نئے طوفان کا, ارتدادی طوفان کا, ارتدادی سائیکلون کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ حضرات تیار ہو کر کے آئے ہیں. ماشاءاللہ اگر یہ پروگرام رہا, ایسی محفلیں زندہ رہیں, ایسے پروگرام آیوجن کیے جاتے رہے, تب ہم انشاءاللہ اپنے بچوں کی گارنٹی لے سکتے ہیں, اپنے نسلوں کو ہم ایمان کی حفاظت کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے, بچہ ہمارا اسکول میں چلا جائے اور نئے کلچر کے نام سے اس کو جو کچھ بھی سکھلایا جائے, لیکن اس کے دل میں تو ایمان مضبوط ہے, اس کے دل میں عقیدہ توحید مضبوط ہے. مکتب کی تعلیم تو وہ حاصل کر رہا ہے اور مکتب کی تعلیم میں الحمدللہ ایمان کی, عقیدے کی, قیامت کے دن کی, باس بعد الموت کی, فرشتوں پر اور ان تمام چیزوں کی جو ایمان کی یہ محنتیں کی جا رہی ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, سب سے بڑی دعوت, سب سے بڑی یہ ٹیبلٹ اور سب سے بڑا نسخہ یہ کیا ہے, دینی تعلیمی بورڈ کے ذریعے جو قائم مکاتب ہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہی ہے. اس لیے آج ضرورت ہے کہ ایسے ایسے علاقوں میں جہاں مکتب نہیں ہے مکتب قائم کریں, اور ایسے ایسے علاقوں میں مکاتب کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھانے کی اور اس کی جو بھی مدد کرنے کی ضرورت ہے یہ ہم سب مل کر کے کریں. یہ سب کا دائتو ہے, مکاتب کو قائم کرنا, مکاتب کی تعلیم یہ فرض عین ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو, یہ 99% بچے یہ ہمارے مکتب کی تعلیم سے فائدہ مند ہوں گے, ورنہ اگر یہ مکاتب قائم نہ رہے, نہ زندہ رہے, تو پھر یاد رکھیے یہ آئے گا سیلاب, یہ طوفان آئے گا, اور جیسے طوفان آنے کے بعد, سائیکلون آنے کے بعد سب کو بہا لے جاتا ہے, ہم بھی بہہ جائیں گے, ہماری مسجدیں بھی بہہ جائیں گی, ہمارے مدارس بھی بہہ جائیں گے, ہماری جنریشن بھی بہہ جائے گی, اور پھر ایمان نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کے اوپر پھر ہماری موت بھی نہیں ہوگی. اس لیے میں چونکہ وقت بہت کم ہے اور ہمارے بزرگان دین بھی تشریف لا چکے ہیں, آپ سبھی حضرات ان کا اپیکھا
اور ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہ حضرات بھی اسٹیج پر تشریف لانے والے ہیں اور بہت ہی ملوان اور بہت ہی دین کی بنیادی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی حفاظت کی توفیق دے اور آئندہ آنے والے جو ارتداد کا جو بہت بڑا خطرہ ہے، اپنے نسلوں کی ایمان کی حفاظت اور اس طوفان سے لڑنے کی طاقت ہم سب لوگوں کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔